ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا پیارا وطن اسلامی جمہوریہ پاکستان 14 اگست 1947 عیسوی بمطابق 27 رمضان مبارک 1366 ہجری کو ہمارے سے وجود میں آیا، اور ہمارا پیارا ملک پاکستان 27 رمضان مبارک کو جب لوگ مسجدوں میں لیلۃ القدر منا رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے، اس وقت اعلان ہوا کہ پاکستان وجود میں آ چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس عظیم ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، دشمنوں کی میلی نظر سے اسے محفوظ رکھے، اور ہمیں اس عظیم نعمت کی حقیقی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیام پاکستان کا مقصد کیا تھا؟ پاکستان کا قیام صرف زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا گیا، بلکہ اس کا مقصد ایک ایسی عظیم ریاست تھا جہاں مسلمان اپنے رب ذوالجلال اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں پرامن زندگی گزار سکیں۔ قیام پاکستان کے وقت ہر طرف ایک ہی نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن افسوس کہ آج مسلمان اپنے پیارے وطن پاکستان کے قیام کا مقصد نظر انداز کیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس وطن کو آزادی سے عبادت کرنے کے لیے حاصل کیا گیا تھا، اسی کے رہنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا۔ اس پاکستان میں لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنائیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو اپنائیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ لیکن جس کو آزادی کے لیے حاصل کیا تھا، جس ملک پاکستان کو عبادت کرنے کے لیے حاصل کیا گیا تھا، آزاد رہنے کے لیے، اور پھر اس میں آزاد اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان نافذ کرنے کے لیے حاصل کیا گیا تھا، اسی ملک میں آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی جاتی ہے۔ اسی ملک میں آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو ترک کیا جاتا ہے۔ اسی ملک میں آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑا جا رہا ہے۔ اسی ملک میں آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے محبت جو ہے، ان سے بغض رکھ کر ان کی محبت سے دور رہا جا رہا ہے۔ یہ وہی ملک ہے کہ جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ کا بغض رکھ کر لوگ اسی ملک میں رہ رہے ہیں، جس کو آزادی کے لیے، جس میں آزادی سے عبادت کرنے کے لیے، جسے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے لیے حاصل کیا گیا تھا، جسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا، اسی ملک میں آج لوگ اولیاء اللہ سے بغض رکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، صحابہ سے بغض رکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اہل بیت سے بغض رکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب پر اعتراض کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پیارے بھائیوں، پیارے بزرگوں، پیارے بچوں، یہ ملک پاکستان اس لیے حاصل کیا گیا تھا تاکہ اس ملک میں آزادی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام پہنچایا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک اور یکتا مانتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانتے ہوئے
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت، صحابہ اور اولیاء اللہ سے محبت رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور اس کی نافرمانی سے بچا جائے۔ جشن آزادی کیوں مناتے ہیں؟ جس دن کوئی نعمت ملے اس کی یاد میں خوشی منانا یہ شرعاً جائز ہے۔ 14 اگست کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پاکستان عطا فرمایا تھا، اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی تھی، تو اس دن خوشی منانا یہ قرآن مجید کے مفہوم سے جائز ہے۔ یاد رہے کہ جشن آزادی منانے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت آزادی کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے، اور شکر کا تقاضا یہ ہے کہ جس کی جانب سے نعمت ملی ہے اسی کی اطاعت و فرما برداری کی جائے۔ یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، یہ عظیم ملک پاکستان کی نعمت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اللہ نے عطا فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم سے ہمیں یہ عظیم نعمت ملی ہے، علماء کرام کی قربانیوں سے یہ عظیم نعمت ملی ہے۔ میں نے روایات میں پڑھا ہے کہ 22,000 علماء جو ہے اس عظیم قربانی کے لیے شہید ہوئے تھے۔ اس عظیم نعمت جو ملک پاکستان ہمیں عطا ہوا ہے، تقریباً 22,000 علماء نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا، اور پھر بعد میں جو مسلمانوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا وہ علیحدہ ہے۔ اور علماء اہل سنت میں سے 22,000 تقریباً علماء تھے جنہوں نے ملک پاکستان کی بنیاد ڈالنے کے لیے اپنی جان کو بارگاہ الہی میں فدا فرما دیا تھا۔ تو لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس دن رب کائنات نے ملک پاکستان عطا فرمایا 14 اگست کو، اس دن تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، مسجدوں میں بیٹھنا چاہیے، اس کی عبادت کرنی چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، جن کی وجہ سے قرآن مجید پڑھا ان کے لیے سال ثواب کی محفل سجانی چاہیے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ یوم آزادی کا جشن منانے کے نام پر اونچی آواز سے گانے لگائے جاتے ہیں، موسیقی بجائی جاتی ہے، ہوائی فائرنگ کی جاتی ہے، وال ویلنگ کی جاتی ہے، جس کا نہ قرآن مجید میں کوئی حکم ہے، نہ حدیث میں کوئی حکم ہے، نہ بزرگان دین میں سے کسی کا اقوال ہے۔ کیا یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے کہ 14 اگست کو جو اتنی بڑی نعمت ملک پاکستان عطا ہوا، اس میں لوگ جو ہے وہ اونچی اونچی آوازوں سے موسیقی لگاتے ہیں، گانے سنتے ہیں، پھر اس کے بعد ہوائی فائرنگ کرتے ہیں، ون ویلنگیں کرتے ہیں، اور پھر بعض لوگ تو شرابیں پیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کیا یہ ملک پاکستان کی خوشی منانے کا طریقہ؟ یہ ملک پاکستان کی خوشی منانے کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور جانے کا طریقہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اپنے اوپر مسلط کرنے کا طریقہ ہے۔ اس لیے پیارے بھائیوں، پیارے بزرگوں، پیارے بچوں، میرا یہ پیغام ہے کہ یہ جو 14 اگست آ رہی ہے، اس کی قدر کرتے ہوئے اس کی قدر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے، نماز پنجگانہ پڑھتے ہوئے، ذکر و اذکار کرتے ہوئے، نوافل کی کثرت کرتے ہوئے، محافل سجاتے ہوئے 14 اگست والے دن کو گزاریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا ہم پر نزول ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور ہماری پوری قوم کو، ملک پاکستان کے عظیم لوگوں کو ہدایت بھی عطا فرمائے، اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور ملک پاکستان کو تا قیامت زندہ باد فرمائے، تا قیامت قائم اور دائم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر لمحے، ہر قدم ملک پاکستان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔